والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اپنے وجود کے لیے زمان اور مکان دونوں کا محتاج ہے. اسے وقت بھی چاہیے، جگہ بھی چاہیے. تو زمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے اپنی آخرت بنا لے، چاہے تو بگاڑ لے. اب اس نے دنیا کی زندگی کیسی گزاری، اس کے اعتبار سے قیامت کے برپا ہونے کے بعد مکان الگ الگ ہوں گے، جگہ الگ الگ ہوں. کچھ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. یہ جو فرق ہوگا جنت اور جہنم کا، یہ فرق صرف تمناؤں کی وجہ سے نہیں ہو، یہ صرف زبانی دعووں کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ بس ہم نے کہہ دیا ہم تو جنتی، ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے، ہم کہیں اور جائیں گے نہیں. یہ فرق ہوگا عقائد اور اعمال کی بنیاد پر. عقائد کا تعلق دل سے، دماغ دل کے تابع. ایک بہت موٹی سی بات ہے جو ہر انسان کو آسانی سے سمجھ میں آئے. بہت گہری علمی تحقیقی باتوں کا سمجھنا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک موٹی سی بات ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے. دنیا میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے، دل کو بھی دماغ کنٹرول کرتا ہے. لیکن جب انسان بنتا ہے رحم مادر میں تو دل پہلے بنتا ہے، دماغ بعد میں بنتا ہے.
اور جو بچے کی عمر 40 دن ہو جاتی ہے، 42ویں دن اس میں روح پڑ جاتی ہے اور دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ابھی دماغ بنا ہی نہیں ہے، تو پھر دل کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ خیال خود بخود غلط ثابت ہو گیا نا کہ دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے، دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کی حیثیت بادشاہ کی ہوتی ہے، دماغ کی حیثیت وزیر کی ہوتی ہے، وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مکمل جسم بن جانے کے بعد جسم کو بہت حد تک دماغ کنٹرول کرتا ہے، لیکن خود دماغ کو دل کنٹرول کرتا ہے، دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے بتلائی ہوئی۔ تو عقائد کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق جسم سے، بقیہ زندگی سے۔ عقائد اور اعمال دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں، یہ سچائی ہے۔ اور اگر عقائد اور اعمال ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہو، انسان دعویٰ کرے کہ میری فکر بہت اچھی ہے، میں اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں، لیکن نماز کا وقت ہے، کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو روزی کا کیا ہوگا؟ پھر وہ کہاں اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے؟ وہ تو دکان کو اپنا رب مان رہا ہے، وہ تو کاروبار کو اپنا رب مان رہا ہے۔ تو دعویٰ الگ ہو گیا، عمل الگ ہو گیا، یہ منافقت ہے، اسی تضاد کو منافقت کہتے ہیں۔ یا کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، بظاہر عمل بہت اچھا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزانہ سینکڑوں لوگوں کے افطار کا انتظام کر رہے ہیں، مسجدوں میں خوب افطاری بھیج رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، جن کو اچھا کام سمجھا جاتا ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ حج کا موقع ہے تو حج کے لیے جا رہے ہیں، سال میں ایک بار یا دو بار ماشاءاللہ عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اس طرح لوگ میری خوب تعریف کریں گے، اس طرح معاشرے میں میری عزت بڑھ جائے گی، تو یہ تضاد ہے، یہ تضاد بھی منافقت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اس تضاد کا ختم ہونا ضروری ہے، اندر کا حال اور باہر کا حال دونوں اچھا ہو اور دونوں ایک جیسے، کوئی ایک حال بھی اگر برا ہوا تو مسئلہ اٹک جائے۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھے ہیں اور زار و قطار ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی زبان سے ایک بات سنی تھی میں نے، بس وہ یاد آ گئی تو مجھے رلائی آ گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا سنا تھا؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا بھی اگر دل میں دکھاوے کا جذبہ ہوگا تو یہ شرک ہے، یہ اندر چھپا ہوا شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک نہیں معاف کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ علماء اصولی طور پر فرق کرتے ہیں شرک جلی اور شرک خفی۔
لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلے فرمائیں گے تو مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ کے نہیں کریں گے فیصلے، اللہ اپنی مرضی سے کریں گے، اللہ چاہے معاف کر دیں، اس لیے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ یہ شرک خفی تو ہم سب کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، بچنے کی کوشش بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے کہ نہیں میرا بندہ کمزور تھا، بچنا تو چاہتا تھا، چلو میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو پھر شرک خفی بھی معاف نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی معاملہ شرک جلی جیسا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ باتیں بنا کر گمراہ کر سکتا ہے۔ تو زمانے دو ہیں، ایک موت سے پہلے کا زمانہ ہر انسان کے اعتبار، ایک موت کے بعد کا زمانہ۔ موت کے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو قرآن الاولیٰ کہتا ہے، اور موت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو الآخرہ کہتا ہے۔ اور دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، موت کے بعد ٹھکانے دو ہیں، ایک جنت ایک جہنم۔ اگر انسان حساب کے بعد جہنم میں جانے والا ہے تو قبر میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ اسی قسم کے معاملات شروع ہو جائیں۔ اور اگر انسان اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے حساب میں کامیاب ہو کر جنت میں جانے والا ہے تو قبر میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ جنت والے معاملات شروع ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار۔ انسان کی قبر یا تو جنت کی کیاری ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔ پڑوس کے ملک کے ایک بزرگ تھے، ابھی چند سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے محلے میں ایک بڑے نیک اور صالح انسان تھے، وہ ہم بچوں کو جمع کرتے تھے۔ یہ لوگ چھوٹی عمر کے بچے تھے، 12 سال 13 سال 15 سال، ہم لوگوں کو جمع کرتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ مسجد آ جاؤ۔ وہ حیثیت والے تھے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا تھا اور بڑے نیک اور متقی تھے، تو بچوں کو آ جاؤ آ جاؤ مسجد میں عبادت کریں گے، اور فکر مت کرو تھوڑی دیر کے بعد گھر سے ناشتہ آنے والا ہے۔ وہ اپنے گھر میں کہہ کر کے آتے تھے کہ ہم لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی لالچ ہوتی تھی بھئی ناشتہ آئے گا بھی بڑا مزہ، بہت عمدہ ناشتہ، وہ پراٹھے اور حلوہ اور چائے اور سبزی، بہت باقاعدہ ناشتہ پیٹ بھر کے وہ کھلا کر کے بچوں کو اللہ کی عبادت میں لگاتے، اور خوب کہنے خوب عبادت کراتے تھے، نوافل پڑھواتے تھے، تلاوت کراتے تھے، بیٹھا کے دین کی باتیں، اور ہم لوگ بھی کہتے تھے کیا کرنا ہے وقت تو خالی ہے اور اچھا ہے بھی ناشتہ آئے گا کریں گے۔ تو اس طرح ذکر کے عادی ہو گئے تھے، نوافل کے عادی ہو گئے تھے۔ یہ بھی پیسے کا استعمال، اللہ ہمیں پیسے کا صحیح استعمال سکھا دے۔ بعد میں وہ صاحب جنہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا وہ خود ایک بڑے عالم بنے، بہت بڑے مفتی بنے، وقت کے شیخ الحدیث بنے۔ تو انہوں نے سنایا کہ جب ان صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ مفتی ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، یہ بہت خوبصورت باغ ہے، بہت بڑا کشادہ، اور اس کا فرش بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت گھاس ہے، اور اس میں تخت بچھا ہوا ہے، اور وہ صاحب اطمینان سے
تخت پر تشریف فرمائے اور نعمتیں چل چل کر ان کے پاس آ رہی ہیں. جنت کی ایک عجیب خصوصیت ہوگی، جنت میں ہر چیز زندہ ہوگی، محسوس ہوگی کہ وہ زندہ ہے. ندیاں بھی زندہ ہوں گی، درخت بھی زندہ ہوں اور سب چلیں گے. جنت کے چشموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یفجرونہا تفجیرا، جنتی ان کو جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے. ابھی یہاں جب جاری تھا اس کے بعد وہاں چلے گئے، انہوں نے اشارہ کیا یہاں جاری ہو. جنت کی ندیاں چلیں گی. حیرت نہ ہوگی، پتہ نہیں کہاں کی کہانی سنا رہے ہیں، کیا دنیا میں ندیاں نہیں چلتی؟ یہ بادل کیا ہیں؟ کتنا پانی ہوتا ہے بادل. کبھی کبھی اگر یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ اچانک بادل پھٹ جائے تو پورے پورے شہر ڈوب جاتے ہیں، اتنا پانی ہوتا ہے. چلتے ہیں نا بادل، سینکڑوں کلومیٹر چلتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ تو دکھایا نا، ندیاں چل رہی ہیں. تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم گئے ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے بہت اکرام کیا، بیٹھایا، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں نعمتیں چل چل کر آ رہی. اگر ان کو کچھ ضرورت ہے تو اس میں سے لے لیا، ورنہ اشارہ کر دیا وہ بس. کبھی فروٹ آ رہی ہیں، کبھی ڈرائی فروٹ آ رہے ہیں، کبھی شہد کی ندی آ رہی ہے، کبھی جنت کی نہایت پاکیزہ اور پر لطف شراب اس کی ندی آ رہی ہے، اور وہ اشارہ کر دیتے ہیں واپس لے. پھر آتی ہے فلاں چیز آتی ہے، وہ اشارہ کر دیتے ہیں واپس لے. تو وہاں جو لوگ خدمت پر معمور تھے ان سے ان بزرگ نے فرمایا ارے بھائی اس وقت مفتی صاحب ہمارے مہمان ہیں، کچھ ان کو بھی تو پیش کرو. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ان کا وقت نہیں آیا، ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں ان کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، جب ان کا وقت آئے گا تو ان کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ اس طرح دکھا دیتے ہیں، روحوں کو پہنچا دیتے ہیں، سیر کرا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو حقیقت میں پہنچائے. تو یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور اس کو حساب میں ناکام ہو کر جہنم میں جانا ہے تو پھر شروع سے ویسے ہی معاملہ شروع. اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھیں. کسی شخص کو ملک کا وزیر اعظم عزت کے ساتھ ملاقات کے لیے بلائے اور اس کے گھر پر آ کر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، سیکورٹی کی گاڑیاں، چلیے صاحب، تو کتنا عزت سے لے جائیں گے وہ، کتنا اکرام کریں گے. راستے میں پوچھیں گے کوئی ضرورت تو نہیں ہے کھانے کی، پینے کی اور کسی قسم کی. اور کسی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے اور وہی پولیس والے آئیں تو اسی گاڑی میں بیٹھا کر کے کتنا ذلیل کر کے لے جائیں. لے جانے والے وہی پولیس مین ہیں لیکن معاملات الگ الگ ہیں. اسٹیشن پر لے جائیں گے، اگر عزت کے ساتھ بلایا گیا تو بڑا اکرام ہوگا، ورنہ لاک اپ میں ڈال دیا جائے. یہی حال قبر کا ہے، یا تو اکرام ہوتا ہے یا وہ لاک اپ بنا ہوتا ہے. ہاں جانا تو ہم سب کو ہے، بس تو کوئی سکتا نہیں ہے. چاہے انسان کو عزت کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے، یہ سب سے معزز طریقہ ہے دنیا سے کسی جانے والے کے لیے، کہ اسے غسل دے کر، کفن پہنا کر، مغفرت کی دعا کر کے، نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. باقی انسانوں نے دوسرے بہت سارے طریقے بنا لیے ہیں، چاہے کسی کو جلا دیا جائے، چاہے کسی کو پانی میں ڈال دیا جائے، چاہے کسی کو جانور کھا لیں، لیکن بہرحال جانا تو اس کو برزخ کی زندگی میں ہے نا. بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں، تو ہم برزخ سے تو بچ نہیں سکتے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو اس برے انجام سے بچ سکتے ہیں کہ قبر جہنم کا گڑھا ہو.
لوگ جتنا موت سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا اللہ سے ڈرنے لگے، اور موت سے بچنے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں، اگر اتنی جہنم سے بچنے کی کوششیں کرنے لگیں تو مسئلہ آسان ہو جائے، اس لیے کہ موت سے بچنا ممکن نہیں ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے۔ موت سے بچنا ممکن نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا بالکل ممکن۔ اور جو واقعی کوشش میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے، جن کو اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں ہوتی، یہ بات ان کے لیے نہیں کہی گئی، یہ ان کے لیے کہی گئی ہے جو تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، کمزور ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جمعے کے دن غسل کر کے کپڑے بدل کے نماز پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، گر گیا، کپڑے گندے ہو گئے، تو ابا کو غصہ نہیں آتا؟ چلو چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، مسجد چل کے دھو لینا، ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گندا سندا مسجد کے لیے چلتے تو باپ کو کتنا غصہ آئے گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج جمعے کا دن ہے، تم نے غسل بھی نہیں کیا، تم نے کپڑے بھی نہیں بدلے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ من یغفر الذنوب الا اللہ، ارے اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب معاف کر دیں گے۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو بچنا چاہتے ہیں، جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کو اپنی غلطیوں پر واقعی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو ان سے اللہ کہہ رہے ہیں پریشان مت ہو، اتنا باریکی سے حساب نہیں لیں گے، معاف کر، تم کوشش تو کرو۔ تو دنیا کی زندگی تو آخرت بنانے کے لیے، آخرت کے ٹھکانے دو الگ الگ ہیں، ایک جہنم ایک جنت۔ جہنم کا تذکرہ پہلے ہے، سورہ کہف کے اس آخری رکوع میں جہنم کا تذکرہ پہلے ہے، اور میں نے تبرکن انہی آیات کی تلاوت کی جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے آگے جنت کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وقت میں برکت ہوئی تو اللہ نے چاہا تو اس پر گفتگو ہوئی۔ جہنم کا تذکرہ پہلے کیوں ہے، جنت کا تذکرہ بعد میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان جہنم میں جانے کے لیے نہیں بنا، جنت میں جانے کے لیے بنا۔ اور خوب یاد رکھیے، جو کام خلاف توقع ہوتا ہے ہیڈ لائن میں اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج کا دن اللہ کرے خیریت سے گزرے تو کیا کل کی نیوز میں یہ بات آئے گی کہ کانپور میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ کچھ بھی تذکرہ بھی نہیں ہے، اس لیے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، امن قائم رہنا چاہیے، لوگوں کو پیار و محبت سے رہنا چاہیے، یہ بات عین توقع کے مطابق۔ لیکن خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، یہ کام توقع کے خلاف ہے، یہ نیوز بنے۔ تو انسان جہنم میں جانے کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ جنت میں جانے کے لیے بنایا گیا۔ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جب جہنم میں جاتا ہے تو یہ خلاف توقع کام ہوتا ہے، اس لیے جہنم کا تذکرہ پہلے، تاکہ وہ ڈر بھی جائے کہ ہم ایسی غلطی نہ کریں کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے، اور اس کے بعد وہ جنت میں۔ چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا، وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ بات سمیٹوں۔ قرآن کے تو ایک ایک لفظ میں معانی کے سمندر ہوتے ہیں، بہت
مشکل ہو جاتا ہے قرآن کے مضامین کو سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حالت امتحان میں بنایا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس وقت تک قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک انسان کی انسانی نفسیات پر گہری نظر نہ ہو۔ کیونکہ قرآن انسان کے لیے ہے، اور انسان کی نفسیاتی کیفیات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اسی میں تو سارا امتحان ہے۔ تو جب انسانی نفسیات کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے تب جا کر قرآن کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی حالت میں پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہری اسباب ایسے بنائے ہیں جو انسان کے دلوں کو لبھائیں اور اللہ سے دور کریں، اور عقل عطا فرمائی ہے جب انسان عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اور عقل کو بھی رہبری کی ضرورت ہے، عقل کی رہبری عقل نہیں کر سکتی۔ اگر عقل کی رہبری عقل کے ذریعے کی جائے تو یہ ایسا ہوگا جیسے کسی اندھے کی رہبری اندھا کرے۔ اندھے کی رہبری آنکھ والا کر سکتا ہے۔ 100 اندھے ہوں اور ہر ایک نے دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آگے صرف ایک آنکھ والا ہو تو وہ سب کو لے کر منزل پہ پہنچ گئے، اور وہ 101 سارے اندھے ہوں تو کہیں کسی بھی گڑھے میں گر جائے۔ تو عقل کی رہبری کے لیے وحی الہی ضروری ہے۔ وحی نازل ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو رہبری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں وہ انہی کی رہبری سے فائدہ اٹھا کر اپنے پیچھے والوں کی رہبری۔ جیسے ایک اندھے کا ہاتھ بینا کے کندھے پر ہے، اب اس کے کندھے پر جو ہاتھ رکھ لے گا اندھا وہ بھی منزل پر پہنچے گا، پھر اس کے کندھے پر جو ہاتھ رکھ لے گا وہ بھی منزل پر پہنچے گا، لیکن سب سے آگے بینا ہونا چاہیے۔ یہ جو علماء کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو مشائخ کا سلسلہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کا سہارا لیا ہوتا ہے۔ سب سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سب بیناؤں سے بڑے بینا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل کی رہبری کے لیے وحی نازل فرمائی۔ جب وحی کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر عقل سوچتی ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کرنے والے تو اللہ ہے۔ ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے، جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہم روزی دیں گے، لیکن یہ روزی اس طرح نہیں آئے گی کہ روزانہ صبح تکیہ اٹھایا کرو نیچے پیسے رکھے ہوں، گھر کی فلاں الماری سے پیسے نکلا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں اسباب پیدا فرمائے، یہ اسباب ہمارے امتحان کے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ جیسے کیا ہم کو سانس لینے کے لیے آکسیجن خریدنا پڑتا ہے؟ اور اگر خریدنا پڑتا تو کیا حال ہوتا؟ کووڈ کے زمانے میں جب انسانوں کو آکسیجن خریدنا پڑ رہا تھا تب پتہ چلا تھا یہ کتنی مہنگی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم سب ساتھ جب سے یہاں بیٹھے ہیں مستقل ساتھ لے رہے ہیں نا، کہاں سے آ رہی ہے ایسے؟ ہمارے پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ چاہتے تو ایسی ہی ہمارا پیٹ بھر جایا کرتا، ایسی ہی ہماری بھوک ختم ہو جاتی، ایسی ہی ہماری پیاس ختم ہو جاتی، ساری نعمتیں اسی طرح مل جاتی۔ لیکن پھر ہمارا امتحان کیسے ہوتا ہو؟ تو ہمارا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ روزی تو ہم دیں گے، اب جاؤ کارخانہ لگاؤ،
اب بندے نے کارخانہ لگایا، جب نیا نیا لگاتا ہے نا بہت رو رو کر مانگتا ہے، اللہ مشین تو لے آیا ہوں، کام نہیں ہے، اللہ کام بھیج دیجیے۔ اب کام آ گیا، اللہ کب تک جہاں ورک کرتا رہوں گا، کب تک دوسرے کا کام کروں گا، اللہ اپنا بزنس کرا دیجیے۔ اب اللہ نے اپنا بزنس کرا دیا۔ اب جب بزنس خوب مضبوط ہو گیا، اب وہ ڈر رہا ہے کہ یہ بزنس کمزور ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اب دل اللہ سے ہٹتا ہے اور بزنس سے لگتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے، اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ اب بزنس اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، دولت کی فراوانی ہو گئی، اب دل میں فیکٹری کا یقین ہے، بزنس کا یقین ہے، دکان کا یقین ہے، یا اللہ کا یقین ہے۔ اور امتحان کب ہوگا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی، لین دین ہو رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اذان ہو گئی بند کرو۔ دکان روزی نہیں دیتی، اللہ روزی دیتے ہیں، اب اللہ نے بولا ہے چلو۔ اب آگے کہیں نہ کہ جب اللہ ہی روزی دیتے ہیں تو ضرورت کیا ہے دکان میں؟ اب نہیں جائیں گے، آج جمعے کی نماز پڑھ کے رات تک یہیں بیٹھے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب نماز ہو گئی، چلو اٹھو جاؤ۔ ہمارے لیے مسجد میں آنا جتنا مشکل ہوتا ہے، صحابہ کرام کے لیے مسجد سے واپس جانا اس سے زیادہ مشکل ہوتا تھا، لیکن بندے ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کہنے جاؤ تو جائے۔ آخری سانس تک امتحان ہوتا ہے، اور یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، عید قریب آ رہی ہے، جیب میں گنجائش نہیں ہے، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، دل چاہتا ہے انسان کا میرے بچے بھی سب کے ساتھ خوشیاں منائیں، رو رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کوئی انتظام نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ اللہ میں تو اس شہر میں بالکل اجنبی ہوں، نیا نیا آیا ہوں، ابھی ابھی کام شروع کیا، کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، کس سے جا کر کے مانگوں، اللہ آپ مہربانی فرما دیجیے۔ اب اللہ نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور وہ آیا، بھائی آپ کے بچوں کے کپڑے بن گئے؟ جی ابھی تو نہیں بنے، اللہ کو انتظام کریں گے۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمارے شہر میں مہمان ہے، یہ پیسے لے لیجیے، آپ جا کر کے ریڈی میڈ خرید لیجیے اور کچھ گھر کے لیے سامان لے آئیے۔ اب اس نے قبول کر لیا، یہ خالص ہدیہ ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ اب اگلا سال آیا تو حاجی صاحب کا خیال آیا، ارے میں نے تو حاجی صاحب کا نمبر لیا ہی نہیں تھا، بھائی کوئی بتلا دے، فلاں جگہ رہتے تھے، وہ ایسے آئے تھے، ایسی شکل تھی۔ اب اللہ نہیں یاد آ رہا ہے، اب حاجی صاحب یاد آ رہے ہیں، فیل ہو گیا۔ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوریاں ہیں۔ قرآن اس دکھتی رگ پر انگلی رکھتا ہے کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں اللہ یاد آتے ہیں یا بندے یاد آتے ہیں؟ تمہارے دل میں سبب کا یقین ہوتا ہے یا مسبب الاسباب کا یقین ہوتا ہے؟ ایک واقعہ پڑھا میں نے اپنے سبق، ایک بڑے دولت مند آدمی تھے، رات میں سونے لیٹے، نیند نہیں آ رہی تھی، اٹھ کر ٹہلنے لگے، پھر سکون نہیں ملا، کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے گاڑی نکالی، لائن ڈرائیو سے نکل گئے کہ باہر کی ہوا لگے گی، شاید کچھ سکون ملے۔ شہر سے باہر چلے گئے، قریب کی کسی بستی میں انہوں نے محسوس کیا کہ رات کا وقت ہے اور مسجد میں روشنی ہو رہی، دروازہ کھلا ہوا ہے، تو خیال آیا چلو اللہ کا گھر ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں گئے تو دیکھا ایک بندہ اکیلا مسجد میں بیٹھا اور رو رہا ہے، اللہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں، کل کا وعدہ ہے، انتظام کوئی ہو نہیں سکا، اللہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں، عزت بچا۔ یہ چپ چاپ بیٹھ کے سن رہے، اس بندے کو کچھ معلوم نہیں پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ وہ جب دعا سے فارغ ہوا، رو رہا تھا بلک بلک کے، تم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ اصل میں ایسا ایسا ہوا تھا، گھر میں کوئی بیمار ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، ایک صاحب سے قرض لیا تھا، اور جو مدت بتلائی تھی کہ اتنے دنوں میں دے دیں گے، کل وہ مدت ختم ہو رہی ہے، اور میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی انتظام نہیں ہو رہا، آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی میں نے، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کتنے پیسے چاہیے، کتنے کا بات بتلایا؟ تو ان کے لیے جو آئے تھے وہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، اس بیچارے کے لیے بہت بڑی رقم تھی، جیب سے نکالا تو
میں تمہارا بھائی ہوں. اور ان کو خیال ہے شاید اللہ نے اسی لیے اٹھا کے بھیجا تھا، یا اللہ یہ آپ کا کتنا بڑا ولی ہے، اس کی خاطر آپ نے مجھے میرے گھر سے اٹھا کر اس وقت بھیجا ہے آپ. تو اگر مجھے اس کی دعائیں ملیں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، میرے بچوں کا کام بن جائے گا. اب ان کے دل میں بات آئی، انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ میں میرا کارڈ رکھ لیجیے آپ، اور بھائی آئندہ کوئی ضرورت پڑے مجھے کال کر لیجیے گا، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو اس نے بڑے استقرا کے ساتھ کارڈ واپس کیا، کہنے کی یہ آپ اپنے پاس رکھیے، آئندہ بھی اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں اسی کو کال کروں گا جس کو میں نے آج کیا تھا اور جس نے آپ کو بھیجا اس وقت. یہ ہے امتحان. پہلی بار اللہ سے مانگنا مشکل نہیں، سب مانگتے. جب اللہ کسی ذریعے سے عطا کر دیں یا عطا کرنے لگیں، اس کے بعد بھی دل میں اللہ کا وہی یقین باقی رہے جو پہلے تھا، یہ اصل امتحان ہے. اور ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، ہم اس امتحان میں کتنے کامیاب ہیں اور کتنے فیل ہیں. یہ ہے وہ نفسیاتی بیماری جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ناشکروں نے یوں سمجھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر وہ میرے بعض بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کے ذریعے ان کا کام بنے گا، کام تو میں بناتا ہوں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یہی بیماری ہے جو دھیرے دھیرے بڑھ کر کے عبادت تک پہنچ جاتی ہے، شرک شروع ہو جاتا ہے. پہلے دل لگتا ہے، یقین ہوتا ہے، پھر اور یقین ہوتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے گاہک تو بھگوان ہے. یہ جملہ کہا جاتا ہے نا، جو نماز کے لیے دکان چھوڑ کر نہیں آ رہا کہ کیا کروں گاہک آیا ہوا ہے، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے وہ بھی گاہک کو بھگوانی سمجھ رہا ہے، وہ بھی گاہک کو خدا ہی سمجھ رہا ہے. اگر اسے یقین ہوتا میرا خدا تو مجھے مسجد بلا رہا ہے، تو وہ گاہک سے کہتا بھائی 10 منٹ کے بعد یہ نماز کا وقت ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے پھر میں کہیں اور سے جا کے لے لوں، آپ کی مرضی ہے، میں نماز کے وقت میں تو کام نہیں کر سکتا. آپ کا دل چاہے آپ 10 منٹ انتظار کر لیں، اور اگر آپ کو کہیں اور سے لینا ہے تو آپ جا کے لے لیں. میں مسجد جا رہا ہوں، میں 10 منٹ کے بعد آؤں گا یا 15 منٹ کے بعد آؤں گا، اس کے بعد دکان کھولوں گا، پھر میں آپ کی خدمت کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کتنی اہم انسانی نفسیاتی کیفیت ہے جس کی نشاندہی کر رہا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ناشکروں نے، کیا انکار کرنے والوں نے، کیا نافرمانی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے چھوڑ کر، من دونی، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، بندوں کے ذریعے ان کا کام بن جائے گا. فلاں سے روزی ملتی ہے، فلاں سے پیسے ملتے ہیں، فلاں سے عزت ملتی ہے، یہ ہمارے ووٹر ہیں، یہ ہمارے سپورٹر ہیں، اور قیامت کے دن فلاں کا دامن پکڑ کے چلے گئے. اللہ کو ناراض کر لیا تو کسی کا دامن نہیں ملے گا. اللہ والے اپنا دامن بچا کے نکل جائیں گے، ہٹو ہٹو دور رہو دور رہو. تم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اگر ہم تمہاری طرف دیکھیں گے اللہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ہم نے ناشکروں نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم کو بنایا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتائیں جو عمل کر کے بھی بڑے گھاٹے میں ہیں. یہاں رک کر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اکثر اس قسم کے بیانات پر یہ شبہ ہوتا ہوگا دل میں، یہ آیتیں تو مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں نا. مشرک ایک دن میں مشرک نہیں بنتا. عرب کے جو مشرکین تھے وہ موحد اعظم کی اولاد تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا موحد کون ہوگا؟
جنہوں نے شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اپنا وطن چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے، اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے سمجھوتا کر لیتے تو عرب قوم کا وجود ہی نہ ہوتا۔ خاص طور سے جو بات کی عرب مستعربہ، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتا، جن میں قریش وغیرہ سب، مکے کا وجود نہ ہوتا، مکے کی بنیاد ہی نہ پڑتی۔ تو شرک ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں نا، یہی شرک کے بیج ہیں۔ اسی لیے قرآن جڑ کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب ان جڑوں کو بیان کیا جاتا ہے اور اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو کسی کو شبہ ہوتا ہے تب یہ آیتیں تو مشرکین کے بارے میں، یہ مسلمانوں کو کیوں سنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں لیکن ہم مشرک تھوڑی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے یہ کمزوریاں نہیں ختم ہوئی تو یہی کمزوریاں مشرک بناتی ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کمزوریاں ختم۔ گھڑی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے جہنمیوں کا ہی تذکرہ پورا نہیں ہو پائے گا تو ہم جنت والوں کا تذکرہ کیسے کریں گے؟ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایک موقع اور ہے۔ اگر یہ مجمع تھوڑی سی ہمت کرے اور تھوڑی سی زحمت کرے تو اتوار کے دن انشاءاللہ عشاء کے بعد کسی جگہ ایک درس اور ہونا ہے نا، کہاں؟ اقصی مسجد موتی نگر، اقصی مسجد موتی نگر، جاجمو، جاجمئو میں اقصی مسجد موتی نگر۔ انشاءاللہ ان آیات کے مضمون کو وہاں مکمل کیا جائے۔ آج کچھ بنیادی باتیں جو ہو رہی ہیں ان کو کر لیتے ہیں اور پھر وقت پر بات ختم کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اسی رکوع پر وہاں گفتگو کریں گے۔ اب جس کا دل چاہے وہاں تشریف لائے، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو پھر انشاءاللہ پوری بات سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ وہاں وقت میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گنجائش ہوگی۔ جمعے میں تو ذرا سا وقت تنگ ہوتا ہے، تحدید ہوتی ہے، بھائی کتنے لوگوں کو آگے کام میں جانا ہے، کتنے لوگوں کو ضرورت سے جانا ہے، یہاں تو ہم 1 منٹ بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جن کے دل کا حال اچھا نہیں ہوتا اور جو اپنے دل کے علاج کی فکر نہیں کرتے۔ اچھا آپ بتائیں، ایک شخص کا دل مریض ہو گیا ہے، چوک اپ ہو گیا ہے، وال بند ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، نالیوں کی صفائی کی، بتائیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گھی کھاؤں گا اور گوشت کھاؤں گا، میری کمزوری ختم ہو جائے گی؟ ہو جائے گی ختم۔ بھئی پہلے دل کا علاج کر لو، ڈاکٹر پہلے آپ علاج کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ گھی بھی کھائیے گا، گوشت بھی کھائیے گا، ڈرائی فروٹ بھی کھائیے گا، دوسرے مقویات بھی کھائیے گا، لیکن پہلے جو اصل بیماری ہے اس کا علاج تو ہو جائے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھاتے ہیں کہ پہلے اپنے دل کا علاج کر لو، پہلے اپنی فکر درست کر لو، پہلے اپنی نفسیاتی کمزوریاں دور کر لو، اپنے عقائد درست کر لو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، پھر نیکیاں کرنا تو یہ نیکیاں تمہارے کام آئیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ بھائی پہلے اپنا دل درست کر لو، پھر عمروں کے لیے جانا، پھر حج کے لیے جانا، پھر افطار کی پارٹیاں کرنا، پھر ضرورت مندوں کی مدد کرنا، تو یہ چیزیں کام آئیں گی، ورنہ یہ ساری چیزیں مصیبت بن جائیں گی، عمریں مصیبت بن جائیں گی، افطار مصیبت بن جائے گا۔ یہ جو کچھ دکھاوے کے لیے، اگر دل کا علاج نہیں ہوا تو سب دکھاوے کے لیے ہوگا، سب میں ریاکاری ہو۔ جیسے دل بیمار ہے اور خوب مقویات کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ 2-4 روز پہلے ہی کفن خریدنا پڑے گا۔ وقت سے پہلے تو کبھی موت نہیں آتی، لیکن ظاہری اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے ڈاکٹر کہیں گے اچھا شاید آپ 1 سال زندہ رہتے، ابھی تو آپ 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں زندہ رہیں گے، آپ کا دل مریض ہے اور آپ مقویات کھا رہے ہیں۔ معدہ بیمار ہے اور آدمی خوب مقویات کھا رہا ہے تو اور زیادہ دست آئیں گے، پہلے معدے کا علاج کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان لوگوں سے کہیے آؤ ہم تم کو بتلائیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اصل مرض کا علاج نہیں کیا ہوتا اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی گھاٹے کا سودا کرتے۔ بالاخسرین اعمالا کا
سادہ سا مفہوم ہے، سب کچھ کر کے بھی نقصان میں رہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے سارے اعمال، جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ زندگی بھر اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ بڑے کارنامے انجام دیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ کبھی انسان کھلم کھلا جھٹلاتا ہے، کھلم کھلا جھٹلانے تک آہستہ آہستہ پہنچتا ہے۔ پہلے یہ جھٹلانے کا عمل اندر سے ہوتا ہے، اور کتنے دنوں تک تو ابتدائی مرحلے میں جھٹلانے والے کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جھٹلا رہا ہوں۔ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے، کردار سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے، عمل سے جھٹلا رہا ہوتا ہے، لیکن جڑ وہی ہے، بیج وہی ہے، ابتدا وہیں سے ہوتی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ کیا یہ جھٹلانا نہیں ہے کہ اللہ کہتے ہیں فضول خرچی مت کرو، اور صاحب حاجی صاحب بھی ہیں، متولی صاحب بھی ہیں، اور فلاں صاحب بھی ہیں، اور فلاں صاحب بھی ہیں، اور فضول خرچیاں ہوں۔ کیسی کیسی دعوتیں ہو رہی، کیسا کیسا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، کیسے پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اور غریبوں کے لیے جینا مشکل کیا جا رہا ہے۔ بیچارہ ایک غریب آدمی، وہ کہے گا بھائی اب میں اپنے بچے کی شادی کیسے کروں، ایسا نہ کروں تو میری بے عزتی ہوگی کہ صاحب یہ بہت غریب آدمی ہے، فقیر ہے، اس لیے نہیں کر سکا۔ اب وہ بیچارہ جا کر سود پر قرضہ لیتا۔ ٹھیک ہے، ایک دولت مند نے تو نبھا لیا، لیکن نبھا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ تو اس کے پاس اللہ کی امانت ہے نا، اللہ کے تو حساب ہوگا، تو یہ جھٹلانا نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو سچ سمجھتا کہ اللہ نے جو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے۔ اگر واقعی وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہوتا تو وہ کبھی اس کے خلاف کر سکتا تھا؟ اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے، شکل صورت سے بھی دیندار نظر آ رہا ہے، جماعتوں میں بھی جا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں بھی کر رہا ہے، اور پیسے فضول خرچ کر رہا ہے، تو وہ جھٹلا نہیں رہا۔ یہ کفر کا بیج ہے، یہ ہے انسانی نفسیات۔ ان دکھتی رگوں پر قرآن انگلی رکھتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، نہ ان کو اپنے رب کی آیات کا یقین ہے، نہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فحبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے کسی عمل کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم، ان کی نیکیوں کا بدلہ، جن کو یہ نیکی سمجھتے تھے ان نیکیوں کا بدلہ جہنم ہے۔ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور ہمارے پیغمبروں کو مذاق سمجھا تھا۔ مولوی صاحب ہیں کہتے رہتے ہیں جمعے میں، ان کو اپنی کہنے دو، ہمیں تو اپنی کرنا ہے۔ تو مولوی صاحب اپنی تھوڑی کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب اللہ کے رسول کی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مولوی صاحب کی بات کو کوئی اس طرح اڑا دیتا ہے، تو اگر اس جگہ پر اللہ کے رسول بیٹھ کر کے نصیحت کرتے ان کی باتوں کو بھی اڑاتا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہماری نشانیوں کو اور ہمارے پیغمبروں کو مذاق سمجھتا تھا۔ اس کا ٹھکانہ جا۔ پھر دوسری تصویر ہے جنت میں جانے والوں کی، جس کو قرآن نے بیان کیا، انشاءاللہ اگلے درس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔